بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اسلامی تاریخ کے ان نادر اولیائی کاملین میں سے ہیں جن کی پوری زندگی انقلاب باطن، سچی توبہ، خوف خدا اور ادب الہی کی زندہ تصویر ہے۔ حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں چلنے والا، اور یہ لقب محض ایک ظاہری عادت کی علامت نہیں بلکہ ایک گہری روحانی کیفیت اور عاجزی کی دائمی مہر ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بغداد میں ہوئی، جو اس زمانے میں علم، تہذیب، سیاست اور دنیاوی رونقوں کا عظیم مرکز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جوانی کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ سب کچھ موجود تھا جو دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے پیش کرتی ہے: دولت، آسائش، محفلیں اور بے فکری۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوا تھا، اگرچہ فطرت میں نرمی اور ذہانت موجود تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے خاص بندوں کو گہری غفلت ہی سے اٹھاتا ہے تاکہ ان کی توبہ عام توبہ نہ رہے بلکہ تاریخ کا چراغ بن جائے۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسی اصول کی روشن مثال ہے۔ امام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر زمین پر پڑی ہوئی ایک کاغذ پر پڑی۔ جب غور سے دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ٹٹک گئے، دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا نام زمین پر پڑا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا، اسے صاف کیا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خوشبو لگائی، پھر نہایت ادب کے ساتھ اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر حقیقت میں یہی وہ لمحہ تھا جس نے غفلت کے پردے چاک کر دیے۔ اسی رات حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک آواز آئی، اے بشر، تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کروں گا اور تمہیں اپنا قرب نصیب فرماؤں گا۔ یہ خواب نہیں تھا بلکہ رحمت الہی کا اعلان تھا۔ صبح ہوئی تو وہ بشر رحمۃ اللہ علیہ جو کل تک دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا، آج اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل ٹوٹ چکا تھا اور روح اللہ کی طرف لوٹ چکی تھی۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن سچی توبہ کی، توبہ ایسی کہ پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی محفلوں کو خیر بات کہہ دیا، لہو لعب سے کنارہ کشی اختیار کی اور ذکر، خاموشی، فقر اور مجاہدی کو اپنا شعار بنا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ سے اس قدر حیا کرتا ہوں کہ ہنسنے سے بھی ڈرتا ہوں، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے سچ تھے۔ توبہ کے بعد حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا عمل اختیار کیا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان بن گیا: ہمیشہ ننگے پاؤں رہنا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جوتی کیوں نہیں پہنتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے ننگے پاؤں صلح کی ہے، اب جوتے پہن کر اس صلح کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، میں اس پر جوتے پہن کر کیسے چل سکتا ہوں؟ یہ عمل شریعت کا حکم نہیں تھا بلکہ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی روحانی حال تھا۔ علماء نے واضح کیا ہے کہ ننگے پاؤں رہنا ہر ایک کے لیے لازم نہیں، مگر حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ عاجزی، ادب اور مسلسل یاد دہانی کا ذریعہ تھا۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ننگے پاؤں چلنا نفس کو توڑنے کا ایک ذریعہ تھا، اللہ کے حضور بندگی کا عملی اظہار تھا اور دنیاوی فخر کو ختم کرنے کا طریقہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، عاجزی وہ لباس ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا ضرب المثل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر راتوں کو جاگ کر روتے رہتے، کبھی کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا، مجھے اس دن کا خوف ہے جب میرا نام نیکیوں میں سے نہیں لکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شہرت سے بھاگتے تھے،
اگر لوگ تعریف کرتے تو کام جاتے، فرماتے مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے ولی نہ سمجھ لے، کہیں اللہ مجھے ویسا نہ سمجھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے بغداد میں بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ جیسا خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ گواہی اس دور کے عظیم امام کی ہے جو خود تقوی کا پہاڑ تھے۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی فقر، خاموشی اور ادب الہی میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی فقر میں ہوا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی اور اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو تعظیم عطا فرمائی۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک لمحے کا ادب پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو ولی بنا دیتی ہے اور عاجزی اللہ کے قریب ترین راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی جب بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔